الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد۔ اہل سنت والجماعت احناف کے مسائل میں سے ایک مسئلہ ترک قرات خلف الامام ہے، یعنی جب آدمی جماعت کے ساتھ نماز ادا کرے تو مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے، بلکہ امام کا قرآن پڑھنا یہ مقتدی کی طرف سے کافی ہو جائے گا۔ اہل سنت والجماعت احناف کے اس نظریے پر قرآن کریم کی آیت بھی موجود ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین بھی موجود ہیں، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کے اقوال بھی موجود ہیں، یعنی جو دلائل ہو سکتے ہیں اہل سنت والجماعت کے اس موقف پر وہ سارے دلائل موجود ہیں۔ قرآن کریم پارہ نمبر 9 سورۃ الاعراف آیت نمبر 204، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، جب قرآن کریم کی تلاوت کی جائے تو توجہ کے ساتھ سنو، خاموشی اختیار کرو تاکہ اللہ رب العزت تم پر رحم فرمائے۔ اس آیت کریمہ کی تفسیر کرتے ہوئے صحابی رسول سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ارشاد فرماتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قرأ فی الصلاۃ فقرأ اصحابہ وراءہ، اللہ کے نبی نے جماعت کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی، آپ کے صحابہ نے بھی آپ کے ساتھ قرآن کریم کی تلاوت شروع کی، فخالطوا علیہ، جس کی وجہ سے اللہ کے نبی پر قرات خلط ملط ہو گئی، اللہ کے نبی بھولنا شروع ہوئے، فنازل، اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی یہ آیت نازل کی وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں فَهَذِهِ فِي الْمَكْتُوبَةِ، یہ حکم کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو اور سنو، یہ اس وقت ہے جب امام اور مقتدی دونوں کی نماز ایک ہو۔ فرض نماز کے بارے میں یہ آیت کریمہ اللہ نے نازل فرمائی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا یہ فرمان 5ویں صدی ہجری کے مشہور محدث حضرت امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ، جن کی وفات 458 ہجری میں ہے، اپنی کتاب القرات صفحہ 109 پر نقل کی ہے۔ اس آیت کریمہ کی دوسری تفسیر مشہور تابعی حضرت امام محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا قرأ فی الصلاۃ اجابہ من وراءہ، اللہ کے نبی اور صحابہ کرام کا معمول یہ تھا کہ اللہ کے نبی جب نماز میں قرآن پڑھتے تو صحابہ حضور کے ساتھ پڑھتے تھے، ان قال بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا مثل ما یقول حتی تنقضی الفاتحہ والسورہ، اللہ کے نبی کے ساتھ صحابہ سورۃ الفاتحہ بھی پڑھتے تھے اور اس کے بعد جو دوسری سورت پڑھی جاتی ہے اس کی بھی تلاوت کرتے تھے، فلبث ما شاء اللہ ان یلبس، جب تک اللہ کو منظور تھا یہ معاملہ چلتا رہا، ثم نزلت وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا، جب اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاعراف کی یہ آیت نازل فرمائی کہ جب قرآن پڑھا جائے تم خاموش رہو اور سنو، فَقَرَأَ وَأَنصَتُوا، اس آیت کے نزول کے بعد اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور صحابہ کرام خاموشی کے ساتھ قرآن کریم کو سنتے تھے۔ حضرت امام محمد بن کعب القرظی رحمہ اللہ کی یہ تفسیر 4 صدی ہجری کے مشہور مفسر حضرت امام ابن ابی حاتم رازی رحمہ اللہ، جن کی وفات 327 ہجری میں ہے، اپنی تفسیر ابن ابی حاتم میں اسی آیت کریمہ کے تحت نقل کی ہے، اور حضرت امام ابن قدامہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب المغنی میں، اور حضرت امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اپنی کتاب مجموع الفتاوی میں حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا یہ فرمان نقل کیا، وہ فرماتے ہیں اجمع الناس علی ان هذه الآیہ نزلت فی الصلاۃ، علماء کا اس بات پر اتفاق ہے کہ سورۃ الاعراف کی یہ آیت نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔
حضرت عبداللہ بن عباس صحابہ کرام میں سے، محمد بن کعب القرظی تابعین میں سے، حضرت امام ابن قدامہ رحمہ اللہ حنابلہ میں سے، اور حافظ ابن تیمیہ رحمہ اللہ وہ بھی حنابلہ میں سے، یہ 4 حضرات فرماتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ نماز کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ اس لیے اہل سنت والجماعت احناف کہتے ہیں قرآن کریم کی یہ آیت بطور دلیل کے موجود ہے کہ جب امام نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرے، مقتدیوں کو خاموش رہنا چاہیے، مقتدیوں کو سننا چاہیے، اور اللہ رب العزت کی رحمت کا حقدار خود کو بنانا چاہیے۔ بعض لوگ شبہات پیدا کر کے امت میں غلط فہمی پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس آیت کریمہ کے بارے میں بھی کچھ لوگوں نے غلط فہمیاں پیدا کرنے کی کوشش کی ہے۔ مثلا ایک شبہ اس آیت کریمہ کے حوالے سے یہ پیش کیا جاتا ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب تک نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، اور بات کرتے ہوئے ایسا طریقہ اختیار کرتے ہیں کہ عام بندہ تو اس سے متاثر ہو سکتا ہے، لیکن جو بندہ فن کا ہو اس کے لیے بات سمجھنی بہت آسان ہوتی ہے۔ اب یہ بات کرتے ہوئے وہ شخص کہتا ہے کہ میری ایک اہل حدیث عالم کے ساتھ گفتگو تھی، میرا مناظرہ تھا، اس مناظرے کے اندر میں نے اسی آیت کریمہ کو پیش کیا، پھر میں نے اہل حدیث عالم سے کہا اب اس کا ترجمہ کریں۔ اس نے ترجمہ کیا کہ جب قرآن پڑھا جائے خاموش رہو اور توجہ کے ساتھ سنو، تو اس پہ تالیاں بج گئی، ہماری فتح ہو گئی۔ اس نے کہا جی حدیث، میں نے کہا جب قرآن کی آیت آ گئی تو حدیث کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ حالانکہ مناظرے میں یوں نہیں ہوتا کہ بندہ آیت خود پڑھے اور ترجمہ اس سے کرے اور ایک ہی آیت پہ بات ختم ہو جائے۔ یہ ایک بنی بنی کہانی ہے، اپنی طرف سے گھڑی ہوئی بات ہے، امت میں صرف غلط فہمی کو پیدا کرنے کے لیے۔ خیر، اس مسئلے کے متعلق غلط فہمی یہ پیدا کی جاتی ہے کہ یہ آیت کریمہ اس وقت نازل ہوئی جب کہ نماز فرض ہی نہیں ہوئی تھی، فرضیت سے پہلے پہلے یہ آیت کریمہ نازل ہوئی ہے۔ حالانکہ سورۃ الاعراف کو اگر دیکھا جائے تو بات سمجھنی کوئی زیادہ مشکل نہیں ہے۔ سورۃ الاعراف کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ سورت مکی ہے، لیکن اس کی کچھ آیات ایسی ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں، کیونکہ سورۃ الاعراف میں حضرت موسیٰ علیہ الصلاۃ والسلام اور فرعون کی گفتگو کا تذکرہ ہے۔ سورۃ الاعراف میں یہودیوں کی چند قباحتوں کا ذکر ہے، اور یہودیوں سے گفتگو مدینہ منورہ میں تھی، یہودیوں سے گفتگو مکہ مکرمہ میں نہیں تھی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس صورت میں کچھ ایسی آیات موجود ہیں جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی ہیں، اور کچھ ایسی آیات موجود ہیں جو مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہیں۔ اس آیت کریمہ کی اگر تفسیر دیکھی جائے تو بات سمجھنی بالکل آسان ہے۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے اسی آیت کریمہ کے تحت تفسیر ابن کثیر میں، اور امام ابو بکر بیہقی رحمہ اللہ نے اس آیت کریمہ کی تفسیر کتاب القراءۃ بیہقی صفحہ 109 پہ نقل کی ہے کہ اللہ کے نبی نے نماز میں قرآن پڑھا، فسامیہ فتم من الانصاری، اللہ کے نبی نے ایک انصاری صحابی کی قرات کو سنا۔ اب اللہ کے نبی کے پیچھے پڑھنے والا انصاری صحابی ہے، اور انصار یہ مدینہ منورہ میں تھے، انصار مکہ مکرمہ میں نہیں تھے۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی، اللہ کے نبی نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت کریمہ نازل فرما کر مقتدیوں کو امام کے پیچھے قرات کرنے سے منع فرما دیا۔ تو انصار کا لفظ یہ کتاب القراءۃ بیہقی میں اور تفسیر ابن کثیر میں موجود ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئی ہے۔ اگر کوئی مفسر یہ کہہ دے کہ یہ آیت کریمہ مکہ مکرمہ میں اتری ہے، یہ بھی قابل اشکال بات نہیں ہے، کیونکہ قرآن کریم میں کئی ایسی آیات موجود ہیں جن کا نزول مکرر ہوا ہے، ایک بار نہیں بلکہ 2 بار 3 بار قرآن کریم کی آیتیں اتری ہیں۔ چنانچہ امام جلال الدین سیوطی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب الاتقان فی علوم القرآن صفحہ 104 پہ لکھا ہے کہ سورہ نحل کی آخری آیتیں یہ 1 سے زیادہ بار اتری ہیں، سورۃ روم کی پہلی آیتیں یہ 1 سے زیادہ مرتبہ نازل ہوئی ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین، اس آیت کا نزول 2 مرتبہ ہوا ہے۔ سورۃ الفاتحہ یہ 2-3 مرتبہ اتری ہے، تو جس طرح باقی آیات کئی مرتبہ اتر سکتی ہیں،
اسی طرح یہ آیت کریمہ بھی 2 یا 3 مرتبہ نازل ہو سکتی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی اتر سکتی ہے، مدینہ منورہ میں بھی اتر سکتی ہے۔ اگر مکہ مکرمہ میں اترے تب بھی یہی حکم ہے کہ تلاوت قرآن کے وقت خاموش رہنا چاہیے، اور اگر صحابہ کرام تلاوت فرمائیں اور اللہ رب العزت یہ آیت نازل فرمائیں تب بھی یہی حکم ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس کو ایک اور رنگ سے پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی یہ آیت کریمہ مشرکین مکہ کے بارے میں اتری تھی، ابو جہل نے چند نوجوانوں کو اکٹھا کیا اور ان کی ڈیوٹی لگئی جب اللہ کے نبی قرآن پڑھیں تو تم شور کیا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا اذا قرئ القرآن فاستمعوا لہ وانصتوا، کہ قرآن کریم کی تلاوت کے وقت شور نہ کیا کرو، سنا کرو۔ تو کہتے ہیں یہ مشرکین کے بارے میں ہے۔ اب کتنے تعجب کی بات ہے کہ مشرکین، ان کو تو حکم دیا جا رہا ہے کہ جب قرآن پڑھا جائے تو تم خاموش رہا کرو، لیکن مسلمانوں کے لیے یہ حکم نہ ہو، مسلمانوں کو اجازت دی جائے کہ جب قرآن پڑھا جائے تم جو مرضی کرتے رہو، قرآن کریم کی تلاوت کرتے رہو۔ ہم کہتے ہیں اگر تلاوت قرآن کے وقت مشرکین مکہ کو خاموش رہنے کا حکم ہے تو مسلمانوں کو بطریق اولا یہ حکم ہونا چاہیے، کیونکہ لعلکم ترحمون فرمایا، رحمت کا مستحق اتنا کافر نہیں ہے جتنا مسلمان ہے۔ تو مشرکین مکہ اگر ان کو یہ حکم ہے کہ خاموش رہا کرو، مسلمانوں کو بطریق اولا قرآن کریم کی تلاوت کے وقت خاموشی اختیار کرنی چاہیے۔ بعض لوگ اس آیت کریمہ کے خلاف حدیث پاک پیش کرتے ہیں، کہتے ہیں جی حدیث پاک میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ فجر کی نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کی، صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین نے ساتھ تلاوت کی، اللہ کے نبی بھول گئے۔ جب نماز سے فارغ ہوئے تو اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے میرے ساتھ قرآن پڑھا ہے؟ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ پڑھا ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ میرے پیچھے سورۃ الفاتحہ تو پڑھ لیا کرو، سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کچھ نہ پڑھا کرو، اس لیے کہ جو بندہ فاتحہ نہیں پڑھتا اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اس حدیث پاک سے ثابت ہوتا ہے کہ امام کے پیچھے سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کرنی چاہیے۔ یہ حدیث پاک حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، ابو داؤد میں بھی ہے، سنن ترمذی میں بھی ہے۔ اگر اس حدیث پاک کی سند کو دیکھا جائے تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اتنے اہم مسئلے میں اس کو دلیل بنایا جا سکے، کیونکہ اس روایت کی سند میں ایک راوی ہے محمد بن اسحاق۔ حضرت امام ذہبی رحمہ اللہ نے میزان الاعتدال میں اور حافظ ابن حجر عسقلانی رحمہ اللہ نے تہذیب التہذیب میں اس پر شدید ترین جرح کی ہے، اسے شیعہ کہا ہے، اسے قدری کہا ہے، اور بڑے سخت الفاظ میں اس پر جرح کی ہے، جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اس کی روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس کی وجہ سے ہم قرآن کریم کی آیت کو چھوڑ دیں۔ نمبر 2، یہ محمد بن اسحاق مدلس راوی ہے، اور نور العینین میں حافظ زبیر علی زئی جو مشہور اہل حدیث عالم ہیں، انہوں نے نور العینین صفحہ 148 پہ لکھا ہے کہ اگر مدلس راوی صیغہ ان کے ساتھ روایت کرے تو اس کی روایت قبول نہیں ہوتی۔ یہاں پر بھی محمد بن اسحاق مدلس ہے اور ان کے ساتھ روایت کر رہا ہے۔ اہل حدیثوں کے اصول کے مطابق یہ روایت اس قابل نہیں ہے کہ اس روایت کو بنیاد بنا کر بطور دلیل کے پیش کیا جا سکے۔ نمبر 2، اس حدیث پاک کی سند میں ایک راوی ہے مکحول، یہ بھی مدلس ہے اور وہ بھی ان سے روایت کر رہا ہے، اور ابھی میں نے بتایا کہ مدلس اگر صیغہ ان کے ساتھ روایت نقل کرے تو اس کی روایت قبول نہیں کی جاتی۔ اسی طرح میزان الاعتدال میں حافظ امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مکحول کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ قدری راوی ہے، تقدیر کا منکر ہے، تو جو بندہ منکر تقدیر ہو اس کی روایت کو بنیاد بنا کر اہل سنت والجماعت احناف کے ایک ایسے مسئلے کو جو قرآن کریم کے ساتھ مدلل اور مبرہن ہے اس کو نہیں چھوڑا جا سکتا۔ اگر ہم اس روایت کو ٹھیک بھی مان لیں، علی سبیل التسلیم ہم ٹھیک بھی مان لیں، تو قرآن کریم کی آیت ہمیں بتاتی ہے کہ یہ پڑھنے کا حکم اس وقت تھا جب تک یہ آیت نازل نہیں ہوئی تھی۔ میں نے عرض کیا تفسیر ابن ابی حاتم میں حضرت امام محمد بن کعب قرظی فرماتے ہیں آیت کے نزول سے پہلے صحابہ پڑھتے تھے، جب آیت اتر گئی فقرأ وانصتوا، اب اللہ کے نبی پڑھتے تھے اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین خاموش رہتے تھے۔ اگر یہ روایت ٹھیک مان لی جائے، ہے نہیں، لیکن اگر اس کو صحیح مان بھی لیا جائے
تو یہ حکم اس وقت ہوگا جب تک آیت کریمہ نازل نہیں ہوئی تھی۔ جب اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرما دی تو یہ حکم ختم ہو گیا۔ اب حکم یہی ہے کہ جب امام اور مقتدی دونوں کی نماز ایک ہو تو امام کی قرات یہ مقتدی کے لیے کافی ہوگی۔ مقتدی کو امام کے پیچھے قرآن پڑھنے کی اجازت نہیں ہے۔ قرآن کریم کی آیت ہمیں یہی بتاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن کریم پڑھنے کی، سمجھنے کی اور اسی کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔